کہتے ہیں ایک شخص تھا غربت تنگ دستی کا شکار، اللہ کی شان، گھر میں ایک کے بعد ایک بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہی، بیٹیاں پیدا ہوتی رہی، اور بیٹیوں کی پیدائش کے بعد جب بیٹیاں جوانی پہ پہنچی رشتے نہیں آتے تھے، اس لیے کہ غربت کی وجہ سے کون کرتا ہے۔ آج میں یہاں یہ بات بھی کہہ دوں، رائے چور میں سب چیختے ہیں چلاتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، میں کہتا ہوں بیٹیوں کو شوق ہے بھاگنے کا؟ صرف درد بھری باتوں سے اور درد بھری کانفرنسوں سے ہم قوم کے مسائل کا علاج نہیں کر سکتے۔ ہم جب تک میدان عمل میں قدم نہ رکھیں، بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ جو بھاگ رہی میں ان کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی، غریبوں کی یہاں کون رشتے بیچتا ہے؟ دیندار لوگ جو جلسے کراتے بھی ہیں وہ اپنے بیٹے کے موقع بھی سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کوئی ایسا گھر ملے جہاں وہ جا کر کے دعوت تو کھا سکے۔ یہ حال ہو گیا ہے، چہرے اسلامی ہیں، سوچ اسلامی نہیں ہے، کپڑے اسلامی ہیں، سوچ اسلامی نہیں ہے، زبان اسلامی ہے، سوچ اسلامی نہیں۔ بچیاں 33 35 سال کی عمروں کو پہنچ گئی، ان کے لیے اچھے رشتے ہیں۔ جو بچیاں مرتد ہوئی ہیں، جب انہوں نے انٹرویو دیا ہے تو یہی کہا کہ ہم خوشی سے نہیں ہوئے، کچھ نے تو یہاں تک کہ ابھی بھی ہمارے دلوں میں ایمان ہے، لیکن ہمیں خوبصورت ہونے کے بعد بھی ہمیں کس مسلمان نے اپنایا۔ یاد رکھنا ظالم معاشرے کے ظالم لوگوں، قیامت کے دن کہیں تمہاری نماز روزے اور تمہاری یہ میٹھی میٹھی باتیں منہ پہ نہ مار دی جائے۔ آقا فرمائیں گے میری امت کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے مرتد ہو رہی تھی اور تم شادیوں کی رسومات اور دولت کے پجارے بنے ہوئے تھے، کیا جواب ہوگا؟ ہم نے صرف درد بھری باتیں کی۔ اگر آج کے لڑکے سوچ لیں کہ میں نے پرائرٹی ان لڑکیوں کو دینا ہے جن کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا، پھر دیکھو کون بچی بھاگتی ہے۔ حالات ہم نے خراب کیے ہیں، اتنے رسومات، بس رسومات میں گھر گئے، اور ہر آدمی چھپتا ہے عورتوں کے پیچھے۔ گھر کی عورتیں نہیں مانتی، ہر معاملے میں مانتی، اس معاملے میں نہیں مانتی۔ جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، نعرے جلسے کانفرنس، کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اور اغیار دشمنان اسلام، منکرین اسلام انہی گندی سوچ کا ناجائز اور حرام فائدہ اٹھا رہے۔ میں اس مجمع میں نوجوانوں سے کہوں، خدا کے لیے اگر ہو سکے تو یہ فکر بناؤ، ہر آدمی اپنی خاندان کی بیٹی کی آبرو بچا لے، ساری عزتیں بچ جائیں۔ غریب بھائی پڑوس میں رہتا ہے، کون کرتا اس کی بیٹی؟ غریب رشتہ دار رہتے، کون کرتا اس کی بیٹی؟ اپنے غریب رشتہ داروں کی بیٹیاں ہی گھر میں لے آؤ۔ اور یہ تو سنت بھی ہے، یہ تو سنت بھی ہے، حضور کے گھرانے کی سنت ہے۔ امام حسن کی بیٹی، امام حسن کی بیٹی امام حسین کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین، دونوں کا نکاح ہوا۔ امام حسین کی بیٹی امام حسن کے شہزادے حضرت سغرا اور امام حسن مثنی، ان کا نکاح ہوا۔ دیکھتے چلے جائیں، آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ اپنے خاندان کی بچیوں کو خود ہی، مگر جہیز نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا۔ بچوں کی شادی کرنے نکلے ہو کہ بھیک مانگنے نکلے ہو، بیچنے نکلے ہو؟ اور ہم کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے، امداد کرنا نہیں چاہتے، ہو رہا ہے یہ سب۔ تو 4-5 بیٹیوں کا باپ بن گیا، آخر میں بیمار ہوا، رشتے نہیں آتے تھے بچیوں کو اچھے، دوا کے لیے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو ایک دن اس بڑی بیٹی نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے باپ کو اس طرح سسکتے ہوئے مرتے نہیں دیکھنا۔ سماج میں ہماری کوئی مدد تو کرتا نہیں ہے، نہ میری بہنوں کو رشتے آتے ہیں، نہ مجھے آتے ہیں، اوپر سے باپ بیمار ہے، اس کو کوئی دوا بھی نہیں دے جاتا، کوئی پیسے بھی نہیں دیتا، کوئی مدد بھی نہیں کرتا۔ پتہ ہے لڑکی نے کیا فیصلہ کیا؟ اس لڑکی نے فیصلہ کیا، آج سے میں نے اپنے جسم کو بیچنے کا دھندا شروع کرنا ہے۔ یوں ہی حالات نہیں بگڑتے میرے بھائی۔ بہت مزے لے لے کر کے لوگ کہتے ہیں کہ بچیاں بھاگ رہی ہے، بچیاں آبرو بیچ رہی ہے۔ یہ ظالم معاشرے کے پاس 1-1 لاکھ روپے تو ہے قوالوں پہ لٹانے کے لیے، قوال اور قوالن کے مقابلے کے لیے تو 1-1 لاکھ روپے ہے۔ کسی غریب کے سر پر چادر ڈالنے کے لیے ہمارے پاس 1000 روپے بھی نہیں ہے۔